اتنے اس کے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس کو شامل کرنا چاہیے، اپنی ڈائٹ میں اس کا روزانہ کا حصہ بنانا چاہیے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں محمد ابراہیم، کتنی مجھے پریشانی تھی قبض کی۔ بعض لوگ تو مانتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہو، ممکن نہیں ہے، ان کی عقل کام نہیں کرتی۔ میں کہتا ہوں بھائی میرے اوپر بیتی ہے، میں اپنی بات آ رہا ہوں، مجھے جھوٹ بولنے سے کیا ملے گا۔ مجھے قبض تھی شدید درجے کی، 8 دن 9 دن تک مجھے قضاء حاجت نہیں ہوتی تھی، جس کو ہم بڑا پیشاب کہہ دیتے ہیں، نہیں ہوتا تھا۔ حجابت 10 دن تک نہیں ہوتی تھی۔ پھر اس کے نقصانات، کون کون سے علاج ہے جو نہیں کیے، اس کے لیے مائنر آپریشن بھی کروائے، بہت کچھ کیا، بہت تفصیل ہے اس کی۔ اب وہ جب بڑھا تو بواسیر بن گیا۔ اب میں جب فلش پہ بیٹھتا تو خون اتنا آتا کہ پھیلنا، ایسا نہیں کہ وہ کلو ہوتا ہوگا، تھوڑا سا ہی ہوتا، لیکن وہ پھیل کے ایسا پورا اس کو لال کر دیتا تھا۔ ایک خوفناک منظر ہوتا تھا۔ اور پھر دانے بھی ہو گئے، پھر تکلیف بھی ہو گئی، پھر بیٹھنا بھی مشکل۔ میں بیان کرنے جاتا تھا تو ایک کشن رکھ کے وہ ممبر پہ رکھتا، اس پہ بیٹھتا، پھر بیان کرتا۔ بہت سارے علاج کروائے اور بہت ساری دوائیاں کھائیں، بہت سارے، ہر ایک کا وقتی فائدہ پھر وہیں، پھر وقتی فائدہ پھر وہیں۔ پھر ایک دن اللہ کی طرف سے عجیب رحمت ہوئی، حدیث پڑھی بواسیر کے بارے میں، قبض کے بارے میں، کہ انجیر میں اس کا علاج ہے۔ نبی علیہ السلام نے بواسیر کے لیے اسے ریکمنڈ کیا۔ جب وہ کھانا شروع کی، الحمدللہ وہ دن اور آج کا دن 8-10 سال ہو گئے، قبض کس چیز کو کہتے ہیں مجھے پتہ ہی کوئی نہیں۔ بڑے بڑے مہنگے علاج، بڑے بڑے ڈاکٹرز، نیشنل ہاسپٹل، ان کے بڑی بڑی فیسز، اور پھر ان کی دوائیاں جو ملتی بھی وہیں سے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر نے دوائی دے دی ہے، وہ ہر جگہ ملے گی بھی نہیں، بعض دوائیاں ایسی بھی۔ تو سارے کام کر کے دیکھ لیے، سستے بھی، مہنگے بھی، ٹوٹکے بھی، سب، لیکن مجھے جو صحت ملی وہ انجیر میں ملی۔ اچھا، انجیر کھانی شروع کی، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک دن رمضان کا موقع تھا تو مجھے پھر بلڈ آیا۔ میں پریشان ہوئی، کیا ہوا؟ تو استاد حدیث جی کے خلیفہ شیخ ظفر الاسلام صاحب گھر پہ موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو، یہ میں ہومیوپیتھک دوائی لیتا ہوں، بڑی مفید ہے۔ میں نے کہا تھا دوائی تو یقیناً مفید ہوگی، میں اسے انکار نہیں کر رہا، لیکن مجھے جو انجیر سے فائدہ ہوا ہے اور اتنے تکلیف کے بعد اس فائدے سے میں کہیں اور تو اب شفٹ نہیں ہونے لگا۔ ہاں، اب یہ ہوا کہ 2-2.5 مہینے ہو گئے انجیر میں نہیں کھا رہا۔ تو مجھے پتہ لگ گیا میری غلطی کہاں ہے۔ پھر انجیر شروع کی، الحمدللہ پھر ٹھیک ہو گیا، اللہ کا فضل۔ تو بہت بڑا مسئلہ اللہ نے دور فرما دیا۔ تو انجیر کا استعمال صرف بواسیر کے لیے نہیں، اور بھی چیزوں کے لیے، قبض کے لیے نہیں، اور بھی چیزوں کے لیے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کب کھائیں، کیسے کھائیں، کتنا کھائیں، کیا کریں؟ تو پھر میں بتا رہا ہوں، نہ میں ڈاکٹر نہ حکیم، بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ کے سیدھے ہاتھ سے 2-3 دانے کھا لیں۔ میں نے تو کبھی نہ بھگویا، نہ دودھ میں ابالا، نہ کچھ کیا، 2-3 دانے 4 دانے روز کھا لیتا تھا۔ میری تو یہ ترتیب تھی۔ باقی کچھ لوگ اس کو ویسے ہی کھا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں بھگو کے چند گھنٹے بعد کھانا ہے تو ٹھیک ہے، اور کچھ یہ کرتے ہیں کہ 3 انجیریں لیں، دودھ میں ابال لی، دودھ بھی پی لیا، انجیر بھی کھا لی، تو بھی ٹھیک ہے۔ طریقہ اپنی مرضی سے جو آپ کو سمجھ میں آ جائے بنا لیں۔ انجیر کا استعمال اپنی زندگی میں بنائیں، تو بہت سارے اس کے فائدے ہیں۔ اچھا جی، حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ بواسیر کو ختم کرتی ہے۔ اسی طرح جوڑوں کے اندر جو پریشانی ہوتی ہے پیر کے جوڑوں میں، اس کو بھی یہ دور کرتی ہے، اور جو ورم وغیرہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی بڑی مفید جو حدیث کے اندر ہے۔ انجیر صرف مسلمانوں کے ہاں اسلام میں مقدس نہیں، اور مذاہب کے اندر بھی اس کا تقدس ہے۔ اور انجیر کے اندر جو اجزاء ہیں، اس میں تانبا ہے، فولاد ہے، فاسفورس ہے، گندھک ہے، پوٹاشیم ہے، میگنیشیم ہے، سوڈیم ہے، اتنی ساری چیزیں اس کے اندر، اس چھوٹی سی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی ہیں۔ ایک دعا میں نبی علیہ السلام نے ایک بیماری سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من البرص، تو انجیر کے اندر برص کا بھی علاج ہے۔ تو یہ سارے فائدے کس چیز کے بتائیں جی؟ انجیر۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر، بلکہ اس کا ذکر تو بڑے زبردست اس کے ساتھ ہے۔ والتین، قسم کھائیے، جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہو تو بتائیں اس کے اندر کیا کچھ اللہ نے رکھا ہوگا۔